السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شکاری اور اس کے 3 بیٹوں کی کہانی کے 6 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 7 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال شہاب نے کہا سأحاول انقاذها ایضا، ان قریب میں اس کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔ ان قریب میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ ایضا کا معنی بھی، ان قریب میں اس کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔ ولو دفعت حیاتی ثمنا لذلک، اگرچہ میں میری زندگی کو دے دوں ثمن کے طور پر اس کے لیے، یعنی اس امیرہ کو بچانے کے لیے اگر مجھے اپنی جان کی بازی لگانی پڑے، مجھے اپنی جان دینی پڑے تو اس کو بھی دے دوں گا۔ ولو کا معنی اگرچہ، یہ پورا لفظ ولو، ویسے تو وہ کا معنی اور ہوتا ہے، لو کا معنی اگر ہوتا ہے، لیکن جب ان دونوں کو ساتھ میں ملا دیں گے ولو تو اس کا معنی ہوتا ہے اگرچہ۔ ولو دفعت حیاتی، اگرچہ میں میری زندگی کو ادا کر دوں ثمن کے طور پر لذالک، اس کے لیے۔ ولیکن اخبرنی ایھا الحاکم، اور لیکن اے حکیم، ولیکن اخبرنی ایھا الحکیم، اور لیکن مجھے خبر دے اے حکیم، ما ہی قصۃ ھذہ الامیرۃ الجمیلہ، اس خوبصورت امیرہ کی کہانی کیا ہے۔ ومن الذی اسرھا فی ذلک القصر العجیب المسحور الذی یحرسہ ثعبان رہیب، اور کون ہے وہ ذات جس نے اس کو قید کر لیا اس جادو شدہ عجیب و غریب محل میں۔ الذی یحرسہ ثعبان رہیب، وہ محل جس کی ایک خوفناک اژدہا نگرانی کرتا ہے، وہ جس کی ایک خوفناک اژدہا نگرانی کرتا ہے۔ اور کون ہے وہ جس نے اس کو قید کر لیا اس جادو شدہ عجیب و غریب محل میں، وہ محل جس کی ایک خوفناک یا دہشت ناک اژدہا نگرانی کرتا ہے۔ اسر یأسر اسرن و ایسارن، باب ضرب سے قید کرنا، قیدی بنانا، روکنا۔ اجاب الحکیم، حکیم نے جواب دیا، انہا ابنۃ ملک بلاد الشمال الوحیدہ، بلا شبہ وہ بلاد شمال یعنی شمال کے علاقوں کے بادشاہ کی اکلوٹی بیٹی ہے۔ یہ وحیدتن ابنتن کی صفت بنے گا۔ بلا شبہ وہ شمال کے شہروں کے بادشاہ کی اکلوٹی بیٹی ہے۔ وہی اجمل فتاۃ فی ھذا العالم، اور وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت نوجوان لڑکی ہے۔ عالم کا معنی دنیا۔ وقد اعجب بها ساحر رہیب، اور تحقیق کے ایک خوفناک جادوگر، یعنی جس سے ڈر لگے، ایک خوفناک جادوگر کو وہ پسند آ گئی۔ وقد اعجب بها ساحر رہیب، اور تحقیق کے ایک خوفناک جادوگر کو وہ پسند آ گئی۔ اب وہ خوفناک جادوگر کون؟ عظیم الشر والقدرت، بڑے شر والا اور بڑے قدرت والا۔ عظیم الشر یعنی بڑا شریر، اور والقدرہ یعنی بڑی قدرت والا۔ عظیم الشر والقدرت، بڑا شریر اور بڑی قدرت والا۔ واراد الزواج منہا فرفض والدها الملک العظیم، اس نے اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے والد یعنی بڑے بادشاہ نے انکار کر دیا۔ رفض یرفض کا معنی انکار کر دینا، نامنظور کرنا،
ریجیکٹ کرنا. پس اس کے بڑے بادشاہ، اس کے والد یعنی جو بڑا بادشاہ تھا، اس نے انکار کر دیا، یعنی نامنظور کر دیا، یعنی شادی کرنے سے انکار کر دیا. فاختطفها الساحر من قصر والدها، پس وہ جادوگر نے اس کو اچک لیا اس کے والد کے محل سے. وسجنها فی قصر مسحور، اور اس نے اس کو قید کر لیا جادو شدہ محل میں، جادو کیے ہوئے محل میں. ووضع لحراسته ذلك الثعبان المخيف، اور اس نے اس کی نگرانی کے لیے رکھا وہ خوفناک یعنی ڈرانے والا. اخاف یخیف، اخافتن سے مخیفن اسم فاعل کا صیغہ ہے. اخاف یخیف کا معنی ڈرانا اور مخیفن کا معنی ڈرانے والا. اور اس نے اس کی نگرانی کے لیے وہ خوفناک سانپ یعنی ڈراؤنا سانپ اس کی نگرانی کے لیے رکھا. کما وضع مخاطر عدیدۃ فی الطریق لإہلاک کل من یحاول انقاذ الامیرۃ، جیسا کہ اس نے کھڑا کر دیا راستے میں چند خطرے، جیسا کہ اس نے کھڑے کر دیے چند خطرے راستے میں. مخاطر اس کا معنی خطرے، جوخم، یہ اس کا مفرد نہیں آتا. یہ مخاطر کا مفرد نہیں آتا، یہ جمع استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اس نے کھڑے کر دیے راستے میں چند خطرات، لإہلاک کل من یحاول انقاذ الامیرۃ الاسیرۃ، ہر اس شخص کو ہلاک کرنے کے لیے جو کوشش کرے قیدی امیرہ کو بچانے کی. ہر وہ شخص جو کوشش کرے قیدی امیرہ کو بچانے کی، اس کو ہلاک کرنے کے لیے. وارسل والدها ملک الشمال العظیم جیشن جرارن، را کے اوپر تشدید پڑھیں گے، جرارن یعنی زبردست. اور اس کے والد یعنی شمال کا، اور اس کے والد ملک الشمال العظیم جو شمال کا بڑا بادشاہ تھا، اس کے والد نے بھیجا ایک لشکر جرار یعنی بہت بڑا لشکر، جیشن جرار یعنی بہت بڑا لشکر بھیجا. قوامہ الف فارس و جندی لتخلیص الامیرۃ، جس کا قوامن کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کے وجود و بقا کا سامان، اور اس کا معنی ایک سہارا، بنیاد، مدار علیہ. تو قوامہ یعنی اس لشکر کا قوام یعنی دار و مدار، یعنی مین اس کا قوام کون تھا، جس کا مدار تھا وہ. قوامہ الف فارس و جندی لتخلیص الامیرہ، ہزار شہ سوار اور سپاہی تھے امیرہ کو چھڑانے کے لیے. امیرہ کو چھڑانے کے لیے ہزار شہ سوار اور سپاہی تھے. ولکنہم ماتوا جمیعا فی الطریق، اور لیکن وہ سب مر گئے، سب کے سب مر گئے راستے میں. ولم یتمکنوا من الوصول الی مکانها المسحور وانقاذها، اور وہ قادر نہیں ہوئے پہنچنے پر اس کی جادو شدہ جگہ کی طرف اور اس کو بچانے پر. اور وہ قادر نہیں ہوئے، کہاں قادر نہیں ہوئے؟ پہنچنے پر، اس کی جادو شدہ مکان جگہ کی طرف پہنچنے پر قادر نہیں ہوئے اور اس کو بچانے پر قادر نہیں ہوئے. حب شہاب واقفا فی حماس، حبا شہاب کھڑا ہو گیا جوش کے ساتھ. حبا یحب حبوبا، اس کا معنی آندھی چلنا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر حبا کا معنی تیزی سے آدمی کھڑا ہو جائے، تیزی سے کھڑا ہو، اس کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے حبا واقفا، تیزی سے شہاب کھڑا ہوا جوش کے ساتھ. وقال، اور کہا
سأحاول انقاذ الأمیرة ولن أتراجع أبدا مهما كانت المخاطر، اور اس نے کہا ان قریب میں کوشش کروں گا امیرہ کو بچانے کی اور ہرگز میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، ولن اتراجع ابدا، اور ہرگز میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، مہما کانت المخاطر، چاہے کتنے ہی خطرات ہو یعنی کتنے خطرات کا سامنا ہو، کبھی بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وارجوک ان تدلنی علی مکان البحیرۃ الفدیۃ والقصر المسحور، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں، یعنی شہاب کہہ رہے حاکم سے، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری رہبری کرے کس کی طرف؟ چاندی جیسے تالاب کی جگہ کی طرف اور جادو شدہ محل کی طرف، یعنی جادو شدہ جو محل ہے اور اسی طرح چاندی جیسا جو تالاب ہے وہ کہاں ہے، اس کی طرف میری رہبری کرے۔ اشار الحکیم الناسک جہت الشرق، تو عابد عبادت گزار حکیم نے اشارہ کیا مشرق کی طرف، جہت الشرق یعنی مشرق کی طرف۔ وقال، اور کہا، سر یا ولدی بمعونۃ اللہ جہت الشرق، تو چل اے میرے لڑکے اللہ کی مدد کے ساتھ مشرق کی طرف، حتی تصل الی المکان الذی لا تغیب عنہ الشمس ابدا وتشرق فیہ شہورا و ایاما عدیدۃ، یہاں تک کہ تو پہنچ جائے اس جگہ کی طرف کہ جس سے کبھی سورج غائب نہیں ہوتا اور جس میں وہ روشن رہتا ہے چند مہینے اور چند دن، یہاں تک کہ تو پہنچ جائے اس جگہ کی طرف کہ جس سے سورج کبھی غائب نہیں ہوتا اور جس میں وہ چمکتا ہے چند مہینے اور چند دن۔ وَيَكُونُ ضَوْءُهَا وَقْتَ الشُّرُوقِ كَأَنَّهُ الْغُرُوبُ، بس اس کی روشنی شروق کے وقت، یعنی سورج اس وقت روشن ہوتا اس وقت، بس اس کی روشنی شروق کے وقت یعنی طلوع ہونے کے وقت ایسی ہوتی ہے کأنہ الغروب، گویا کہ وہ غروب ہو رہا ہے، یعنی اس کی روشنی شروق کے وقت ایسی ہوتی ہے گویا کہ وہ غروب کا وقت ہے۔ اندئذن اس وقت ستصل الی قصر الامیرۃ والبحیرۃ المسحورہ، اس وقت عنقریب تو پہنچ جائے گا امیرہ کے محل کی طرف اور جادو شدہ بحیرہ کی طرف، تالاب کی طرف، ولیکن ہزاری، اور لیکن بچ کر رہے، فإنک ستواجہ العدید من المہالک والاخطار التی لم ینجو منہا انسان، اور لیکن بچ اس لیے کہ عنقریب تو سامنا کرے گا بہت سی ہلاکت اور خطرات کا۔ واجہ یواجہ مواجہتاً کا معنی سامنا کرنا، اس لیے کہ تو عنقریب چند ہلاکتیں اور خطرات کا سامنا کرے گا، یعنی ہلاکت اور خطرات کی صورتحال تجھے پیش آئے گی۔ التی لم ینجو منہ انسان، وہ خطرات اور ہلاکت ہے جس سے کوئی انسان نہیں بچا، نجات نہیں پایا۔ نجا ینجو، نجاتن کا معنی نجات پانا، رہائی پانا۔ واخرج الحکیم العجوز من جیبہ ثلاثۃ بدور، اور بوڑھے حکیم نے اس کی جیب سے 3 بیج نکالے، اور بوڑھے حکیم نے اس کی جیب سے 3 بیج نکالی۔ بدرون کا معنی بیج، اس کی جمع آتی ہے بدرون۔ الاولی بذرۃ فول، پہلا پھول کا بیج، پھول کہتے ہیں لوبیا کو، ایک قسم کی ترکاری، تو پھول یعنی لوبیا کا بیج نکالا۔ والثانیۃ بذرۃ نبات البردی، اور دوسرا نبات البردی، یہ نبات البردی ایک قسم کا پودا ہوتا ہے نرکل کی طرح کا جس سے قلم بنایا جاتا ہے۔ نبات البردی ایک قسم کا پودا نرکل کی طرح کا جس سے قلم بنایا جاتا ہے، اور دوسرا نبات البرد کا بیج۔ والثالثۃ بذرۃ لبلاب، اور تیسرا لبلاب کا بیج۔ لبلاب ایک پودا ہے جس کی بیل کھیتی پر چرتی ہے۔ لبلاب ایک پودا ہوتا ہے کہ جس کی بیل کھیتی پر چرتی ہے، اس کو کہتے ہیں لبلاب۔
اور تیسرا لبلاب کا بیج یعنی اس پودے کا بیج. وقدمها الى شہاب وقال له اور اس نے اس کو پیش کیا شہاب کے پاس. شہاب کو وہ دے دیا اور اس نے اس کو پیش کر دیا شہاب کے پاس. وقال له اور اس کو کہا خذ هذه البذور یا ولدی اے میرے لڑکے تو ان بیجوں کو لے لے. فہی بذور الخیر والبرکت وہ بھلائی اور برکت کے بیج ہیں. فَإِذَا صَادَفَتْكَ عَقَبَةٌ أَوْ أَحَدُ الْمَخَاطِرِ فَأَلْقِ بِإِحْدَاهَا فِي الْأَرْضِ وَسَوْفَ تَنبُتُ فِي الْحَالِ. پھر جب کوئی گھاٹی تجھے پیش آئے، صادف یصادف مصادفتاً اس کا معنی ہوتا ہے اچانک کسی چیز کا ملنا، اچانک کسی چیز کا سامنا ہونا، اس کو کہتے ہیں صادف یصادف، سامنے آ جانا اتفاقاً یا اچانک کسی چیز کا ملنا. پھر جب کوئی گھاٹی تیرے سامنے آئے، عقبتن کا معنی گھاٹی یعنی کوئی بھی مصیبت کا سامنا ہو. پھر جب کوئی گھاٹی تجھے پیش آئے، سامنے آئے، یا کوئی خطرہ تجھے سامنے آئے تو ان میں سے ایک کو زمین میں ڈال دے. وسوف تنبت فی الحال اور ان قریب وہ اگے گا اسی وقت. وتنقذک من کل خطر یحیط بک اور وہ تجھے بچا دے گا ہر اس خطرے سے جو تجھ کو گھیرے ہوئے ہے. فقد اودعها والدک امانۃ عندی منذ وقت طویل پس تحقیق کہ تیرے والد نے وہ امانت کے طور پر رکھا تھا میرے پاس لمبے عرصے سے. وطلب منی ان امنحها لک عندما تحتاجها اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں وہ تجھ کو دے دوں جس وقت تجھے اس کی ضرورت ہو. یعنی تیرے والد نے یہ امانت کے طور پر میرے پاس رکھا تھا اور مجھے درخواست کی تھی کہ میں تجھے جس وقت ضرورت ہو وہ دے دوں. اور اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کو دے دوں تجھے عندما تحتاج ہوا جس وقت تجھے اس کی ضرورت ہو، جس وقت تو محتاج ہو جائے اس کا. تعجب شہاب واخذ الحبوب الثلاثہ وشکر الحکیم الناسک. شہاب نے تعجب کیا اور تینوں دانوں کو اس نے لے لیا اور عابد حکیم کا شکر ادا کیا. ثم هبط الجبل پھر وہ پہاڑ پر اترا. وسار فی الاتجاہ الذی اشار الیہ الحکیم العجوز اور وہ چلا اس سمت میں جس کی طرف برے حکیم نے اشارہ کیا تھا. سار شہاب طویلا شہاب دیر تک چلتا رہا. ولم یکن لدیہ جواد و وسیلۃ اخری للرکوب اور اس کے پاس نہ کوئی گھوڑا تھا یا کوئی دوسرا وسیلہ بھی نہیں تھا سواری کا، اور اس کے پاس نہیں تھا کوئی گھوڑا یا دوسرا ذریعہ سواری کے لیے. فاستغرق سفرہ ایاما طویلا پس اس کے سفر نے کافی دن گھیر لیے. استغرق استغراقاً کا معنی گھیر لینا، لفظی ترجمہ ہوگا اس کے سفر نے کافی دن گھیر لیے، مطلب سفر میں کافی دن لگے اس کو. وَهُوَ يَسِيرُ طُولَ النَّهَارِ وَيَسْتَرِيحُ لَيْلًا اور وہ پورے دن چلتا رہتا تھا اور رات کو آرام کرتا تھا. وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مَا يَنبُتُ حَوْلَهُ مِنْ ثِمَارٍ وَنَبَاتَاتٍ بَرِّيَّةٍ اور وہ نہیں کھاتا تھا مگر وہ جو کہ اس کے آس پاس اگتا تھا یعنی پھل اور جنگلی گھاس. وبعد انتہاء مئۃ یوم من سفری ظہرت لشہاب ارض یملؤها الضباب ویخفی معالمها باستارہ اور 100 دن کی ختم ہونے کے بعد اس کے سفر کے 100 دن کے ختم ہونے کے بعد شہاب کے سامنے ایک زمین ظاہر ہوئی جس میں کوہر بھرا ہوا تھا. یملؤها الضباب جس میں کوہرا بھرا ہوا تھا. دباب کا معنی کوہرا. یملؤها الضباب جس میں کوہرا بھرا ہوا تھا. ویخفی معالمها باستارہ اور وہ اس کے نشانات کو چھپا رہا تھا اس کے پردوں سے. فلا یکاد یبین منها شیء بس قریب نہیں تھا کہ اس سے کوئی چیز ظاہر ہو. ویثیر منظرها الخوف فی القلوب اور اس کا منظر دلوں کے اندر خوف پیدا کر رہا تھا. اثار یثیر اثارتن کا معنی ابھارنا اکسانا اور اس کا منظر ابھار رہا تھا دلوں میں خوف یعنی دلوں میں خوف پیدا کر رہا تھا ایسا منظر تھا. یہ تھا شکاری اور اس کے تینوں بیٹوں کی کہانی کا پارٹ نمبر 7. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں
پارٹ نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. الی اللقاء.